شاہ نصیر الدین ہمایون اور بیرم خان کی حاضر جوابی۔ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، دربار خاص میں شاہ نصیر الدین محمد ہمایون خان خانان بیرم خان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ رات کا وقت گزر چکا تھا، دیر ہو گئی تھی، نیند کا غلبہ ہو گیا تھا اور خان خانان بیرم خان کی آنکھیں غنودگی کا شکار ہو گئی تھی۔ تو بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو جھنجھلا کر بولے، بیرم خان، میں تم سے مخاطب اور تم خوابیدہ ہو، یہ کیوں؟ بیرم خان نے برجستہ جواب دیا کہ شاہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بزرگوں سے سنا گیا ہے کہ 3 جگہ پر 3 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے: بادشاہوں کے سامنے آنکھ کی، فقیروں کی مجلس میں دل کی، اور علماء کی مجلس میں زبان کی، اور جناب میں یہ تینوں اوصاف موجود ہے، اسی لیے میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کس کی دیکھ بھال کروں۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ اور شیخ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی صرف اس لیے گئے تھے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرے، اور اس کے لیے خراسان گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے نا، اس کی خدمت میں حاضر ہو کے تو قاصد کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ وہ غزنین سے ان کی ملاقات کے لیے آیا ہے، اگر وہ اس کے خیمے میں تشریف لائے نا تو عنایت ہوگی۔ قاصد سے یہ بھی ساتھ کہلایا کہ اگر شیخ آنے سے انکار کرے نا تو قرآن کریم کی یہ آیت اس کو ضرور سنائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مطلب کیا ہے کہ ایماندارو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مسلمان حاکموں کی اطاعت کرو۔ تو قاصد نے یہ آیت بھی سنائی۔ تو جب یہ سنائی نا تو شیخ صاحب نے بالفور جواب دیا اور کہا کہ میں تو اللہ کی اطاعت میں اس قدر مہوا ہوں کہ ابھی تک اطاعت رسول کی نوبت نہیں، یعنی اطاعت رسول بھی ساتھ لازم ہے اور اطاعت اللہ تو اسے یہ دونوں لازم ہے۔ تو کہہ رہے کہ میں اس سے فارغ نہیں کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں نے پوری نہیں کی، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، تو مسلمان حاکموں کی اطاعت تو ابھی بہت دور ہے۔ شاہ نصیر الدین محمد ہمایون اور بیگ محمد آختہ کہتے ہیں کہ شاہ نصیر الدین ہمایون جو تھا نا، اس کو نجوم، ہیئت، ہندسہ وغیرہ، یہ جو علم الہیئت ہے نا، اس سے دلچسپی تھی۔ جب بھی کسی شہر میں یہ جاتا تھا نا، داخل ہو جاتا تھا نا، تو نجوم، ہیئت وغیرہ کے جو آلات ہوتے تھے نا، اس کو تلاش کرتا تھا۔ جب یہ اپنی غریب الوطنی یعنی تبریز میں پہنچا تو وہاں پر اپنے ملازم بیگ محمد آختہ کو کہا کہ یہاں پر کوئی کرہ تلاش کرو۔ کرہ جو ہے نا، عرض کو بھی کہتے ہیں، اور کرہ فلکی آلہ بھی ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتے، اور اس طرح سے فارسی زبان میں گھوڑے کا جو بچہ ہوتا ہے، بچڑا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب اس نے ایسا کہا نا کہ یہاں کوئی کرہ تلاش کرو، اس کا مقصد تو اتنا کہ فلکی آلہ میرے لیے لاؤ۔ تو کیا ہو گیا، وہ جو وہاں پر ایک نوکر تھا، وہ تو اتنا معلوم نہیں تھا نا اس بات سے، اصطلاح سے، تو اس نے شاہی حکم کی تعمیل میں چند بچڑے لائے اور ہمایون کی خدمت میں حاضر کی۔ ہمایون جو ہے نا، اس کو دیکھ کے بہت ہنس پڑے اور کہاں عجیب لوگ ہو تم،